السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حقیقت کے اعتبار سے تو خدا کی پیدا کردہ تمام چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی اہل ایمان ہی کے لیے ہیں، کیونکہ وہی خدا کی وفادار رعایا ہیں، اور حق نمک صرف نمک حلالوں ہی کو پہنچتا ہے۔ لیکن دنیا کا موجودہ انتظام چونکہ آزمائش اور مہلت کے اصول پر قائم کیا گیا ہے، اس لیے یہاں اکثر خدا کی نعمتیں نمک حراموں پر بھی تقسیم ہوتی رہتی ہیں، اور بسا اوقات نمک حلالوں سے بڑھ کر انہیں نعمتوں سے نواز دیا جاتا ہے۔ البتہ آخرت میں جہاں کا سارا انتظام خالص حق کی بنیاد پر ہوگا، زندگی کی آرائشیں اور رزق کے طیبات سب کے سب محض نمک حلالوں ہی کے لیے مخصوص ہوں گے، اور وہ نمک حرام ان میں سے کچھ نہ پا سکیں گے جنہوں نے اپنے رب کے رزق پر پلنے کے بعد اپنے رب ہی کے خلاف سرکشی کی۔ قل، اے محمد آپ کہہ دیجئے، انما بے شک حرما حرام کر دیا ربی میرے رب نے، الفواحش بے شرمی کے کام، ما ظہر من ہو جو ظاہر ہوں، وما بطنا یا چھپے ہوئے ہوں، والاسم اور گناہ۔ اصل میں لفظ اسم استعمال ہوا ہے جس کے اصلی معنی کوتاہی کے ہیں۔ آسمہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو تیز چل سکتی ہو مگر جان بوجھ کر سست چلے، اسی سے اس لفظ میں گناہ کا مفہوم پیدا ہوا ہے، یعنی انسان کا اپنے رب کی اطاعت اور فرمانبرداری میں قدرت اور استطاعت کے باوجود کوتاہی کرنا، اور اس کی رضا کو پہنچنے میں جان بوجھ کر سستی دکھانا۔ تو کل کہہ دیجئے کہ میرے رب نے بے حیائی کے کام جو ظاہر ہیں یا جو چھپے ہوئے ہیں وہ حرام کیے ہیں، والاسم اور گناہ کو حرام کیا ہے، والبغی اور زیادتی کو، بغیر الحق کے حق کے خلاف، وان تشرکوا اور یہ کہ تم شریک کرو، باللہ اللہ کے ساتھ، ما لم ینزل بہ سلطان جس کی اس نے کوئی سند، کوئی پروف، کوئی دلیل نازل نہیں کیا، وان تقولوا اور یہ کہ تم اللہ کا نام لے کر ایسی بات کہو، علی اللہ اللہ پر، ما لا تعلمون جس کی حقیقت تمہیں معلوم نہ ہو۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ ہر قوم کے لیے، اجل مہلت کی ایک مدت مقرر ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ جب ان کی وہ مقررہ مدت آ گئی، لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً تو نہ ہی وہ تاخیر کریں گے اس میں، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ اور نہ ہی تقدیم ہوگی اس گھڑی میں۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، اما یاتینکم اگر تمہارے پاس آئیں، رسول رسول، منکم تم میں سے، یقصون جو بیان کریں، علیکم تم پر، آیاتی میری آیات، فمن اتقی تو جس شخص نے پرہیزگاری کی یعنی نافرمانی سے بچا، واصلح اور اپنے رویے کی اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ پریشان ہوں گے۔ والذین اور وہ لوگ، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، بھی آیاتنا ہماری آیات کو، واستکبروا عنہا اور ان کے مقابلے میں سرکشی برتی، اولئک اصحاب النار تو یہ لوگ آگ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ فمن ازلم کون اس شخص سے بڑھ کر ظالم ہے، ممن افترا جس نے باندھا، علی اللہ اللہ پر، کذباً جھوٹ، او کذبا یا جھٹلایا، بے آیات ہی اس کی نشانیوں کو، اس کی آیات کو۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ینالہم جو حصہ پاتے رہیں، ینالہم جو پاتے رہیں گے، نصیبہم اپنا حصہ، من الکتاب تقدیر کے مطابق، یعنی جو ان کے لیے لکھ دیا وہ ضرور پائیں گے، اپنی تقدیر کے مطابق جو کوئی ان کے نوشتہ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاءتہم ان کے پاس آئیں گے، رسولنا ہمارے فرشتے، یتوفونہم ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے، قالو تو کہیں گے، اینما کنتم کہاں ہیں وہ،
تدعونا جو تم پکارتے تھے، یعنی تمہارے وہ معبود جن کو تم پکارتے تھے، من دون اللہ اللہ کی بجائے، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے تھے وہ کہاں ہیں؟ قالو تو کہیں گے، دلو عنا وہ ہم سے گم ہو گئے ہیں، وشہدوا علی انفسہم اور وہ گواہی دیں گے علی انفسہم اپنے ہی خلاف۔ میں نے کہا تھا لامز لے فور کے لیے ہوتا ہے اور الا جو ہے وہ اگینسٹ کے لیے، تو وہ اپنے ہی خلاف یہ گواہی دیں گے انہم کانوا کافرین کہ وہ واقعی منکر حق تھے، حق کے خلاف تھے، کافر تھے۔ قالا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ادخلوا داخل ہو جاؤ فی امم ان لوگوں میں قد خلت جو گزرے تھے من قبلکم تم سے پہلے، من الجن جنوں میں سے بھی، والانس سے اور انسانوں میں سے بھی، فی النار آگ میں، یعنی تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جنس اور انس جا چکے ہیں۔ کلما جب کبھی، دخلت داخل ہوگا، امتن ایک گروہ، لعنت تو وہ لعنت کرے گا، اختہا دوسرے پر، یعنی ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پیشرو گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا، حتیٰ یہاں تک کہ عزت دارکو جب وہ سب کے سب جمع ہو جائیں گے، فیہا اس میں، جمیعاً سب کے سب، قالت تو کہیں گے اخراہم ان میں سے بعد والے، لأولئہم ان میں سے پہلے والوں کے بارے میں، ربنا اے ہمارے رب، ہاؤلائے یہی وہ لوگ ہیں، اضلونا جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، فآتہم تو ان کو دے دے، عذاباً ضعفاً ڈبل عذاب، دگنا عذاب، من النار آگ کا، یعنی انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تو ان کو اپنی گمراہی کا اور ہمیں گمراہ کرنے کا دوہرا عذاب دے۔ قالا تو جواب میں ارشاد ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا لکل ضعف ہر ایک کے لیے دوہرا ہی عذاب ہے، ولیکن لیکن لا تعلمون تم کو معلوم نہیں ہے۔ حدیث میں اس مضمون کی توضیح یوں بیان فرمائی گئی ہے کہ جس نے کسی نئی گمراہی کا آغاز کیا جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ناپسندیدہ ہو، تو اس پر ان سب لوگوں کے گناہ کی ذمہ داری عائد ہوگی جنہوں نے اس کے نکالے ہوئے طریقے پر عمل کیا، اور اس کے بھی گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی جس نے اس کی ابتدا کی، اور جنہوں نے عمل کیا اس پر بھی گناہ عائد ہوگا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ دنیا میں جو انسان بھی ظلم کے ساتھ قتل کیا جاتا ہے، اس کے خون ناحق کا ایک حصہ آدم کے اس پہلے بیٹے کو پہنچتا ہے جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا، کیونکہ قتل انسان کا راستہ سب سے پہلے اسی نے کھولا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص یا گروہ کسی غلط خیال یا غلط رویہ کی بنا ڈالتا ہے، وہ صرف اپنی ہی غلطی کا ذمہ دار نہیں ہوتا بلکہ دنیا میں جتنے انسان اس سے متاثر ہوتے ہیں ان سب کے گناہ کی ذمہ داری کا بھی ایک حصہ اس کے حساب میں لکھا جاتا رہتا ہے، اور جب تک اس کی اس غلطی کے اثرات چلتے رہتے ہیں اس کے حساب میں ان کا اندراج ہوتا رہتا ہے۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر شخص اپنی نیکی یا بدی کا صرف اپنی ذات کی حد تک ہی ذمہ دار نہیں ہے بلکہ اس امر کا بھی جواب دہ ہے کہ اس کی نیکی یا بدی کے کیا اثرات دوسروں کی زندگیوں پر مرتب ہوئے۔ وقالت اولاہم لاخراہم اور جو پہلا گروہ تھا ان میں سے وہ دوسرے گروہ سے کہے گا، فما کان لکم اگر ہم قابل الزام تھے تو تمہارے لیے علینا ہم پر من فضل کون سی فضیلت تھی، یعنی تمہیں ہم پر کون سی فضیلت حاصل تھی اگر ہم قابل الزام تھے، یعنی تم نے بھی تو وہی کیا جو غلط تھا۔ فذوقوا العذاب اب تم عذاب چکھو، بما کنتم تکسبون اپنی کمائی کے نتیجے میں، اپنے اعمال کی بنا پر۔ اہل دوزخ کی اس باہمی تکرار کو قرآن مجید میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ سبا میں ارشاد ہوتا ہے کہ کاش تم دیکھ سکو اس موقع کو جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے پر باتیں بنا رہے ہوں گے۔ جو لوگ دنیا میں کمزور بنا کر رکھے گئے تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بن کر رہے تھے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے،
وہ بڑے بننے والے ان کمزور بنائے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے، کیا ہم نے تم کو ہدایت سے روک دیا تھا جب وہ تمہارے پاس آئی تھی؟ نہیں، بلکہ تم خود مجرم تھے۔ مطلب یہ کہ تم خود کب ہدایت کے طالب تھے۔ اگر ہم نے تمہیں دنیا کے لالچ دے کر اپنا بندہ بنایا تو تم لالچی تھے، جب ہی تو تم ہمارے دام میں گرفتار ہوئے۔ اگر ہم نے تمہیں خریدا تو تم خود بکنے کے لیے تیار تھے، جب ہی تو ہم خرید سکے۔ اگر ہم نے تمہیں مادہ پرستی، دنیا پرستی، قوم پرستی اور ایسی ہی دوسری گمراہیوں اور بدعمالیوں میں مبتلا کیا تو تم خود خدا سے بیزار اور دنیا کے پرستار تھے، جب ہی تو تم نے خدا پرستی کی طرف بلانے والوں کو چھوڑ کر ہماری پکار پر لبیک کہا۔ اگر ہم نے تمہیں مذہبی قسم کے فریب دیے تو ان چیزوں کی مانگ تو تمہارے ہی اندر موجود تھی جنہیں ہم پیش کرتے تھے اور تم لپک لپک کر لیتے تھے۔ تم خدا کی بجائے ایسے حاجت روا مانگتے تھے جو تم سے کسی اخلاقی قانون کی پابندی کا مطالبہ نہ کریں اور بس تمہارے کام بناتے رہیں۔ ہم نے وہ حاجت روا تمہیں گھڑ کر دے دیا۔ تم کو ایسے سفارشیوں کی تلاش تھی کہ تم خدا سے بے پرواہ ہو کر دنیا کے بنے رہو اور بخشوانے کا ذمہ وہ لے لیں۔ ہم نے وہ سفارشی بنا کر تمہیں فراہم کر دیے۔ تم چاہتے تھے کہ خشک اور بے مزہ دینداری، پرہیزگاری، قربانی، سعی و عمل کی بجائے نجات کا کوئی اور راستہ بتایا جائے جس میں نفس کے لیے لذتیں ہی لذتیں ہوں اور خواہشات پر پابندی کوئی نہ ہو۔ ہم نے ایسے خوشنما مذہب تمہارے لیے ایجاد کر دیے۔ غرض یہ کہ ذمہ داری تنہا ہمارے ہی اوپر نہیں ہے، تم بھی برابر کے ذمہ دار ہو۔ ہم اگر گمراہی فراہم کرنے والے تھے تو تم اس کے خریدار تھے۔ حدیث ہے کہ جو شخص 2 ٹھنڈے وقتوں یعنی صبح اور عصر کی نمازیں پڑھے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بخاری کی صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ جو شخص باجماعت نماز پڑھے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہوتا ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں دین میں سمجھ عطا فرما۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔